نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ قرآن کلاس کا 8واں سیشن ہے اور الحمدللہ اب تک ہم لوگوں نے کافی اہم چیزیں جو ہیں ان کو سیکھ لیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آگے موو کرتے ہیں۔ خلاص نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق سورۃ البقرہ کی 2 آیات پڑھیں گے ہم، 11 اور 12۔ کل اور سے پچھلی کلاس میں ہم نے 10 آیات کی ریویژن کی تھی۔ الحمدللہ آپ سب میں سے جن لوگوں نے لیسن سنایا تھا الحمدللہ ان کی اچھی تیاری تھی، انہوں نے اچھی طرح سبق کو پڑھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ نہیں سنا سکے ان کی بھی اسی طرح سے ہی اچھی ہی ہوگی۔ ہم آگے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جی اب ہم انالیسس کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو آیات آج دکھائی جا رہی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں ریڈ کلر کا کوئی بھی لیٹر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ بالکل ہی نیا ہو اور جو بہت مشکل ہو، بلکہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور کچھ ویسے بھی ہماری اردو زبان سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وا کا آپ کو بتایا گیا تھا کہ وا کا جو ترجمہ ہے اور بھی کیا جاتا ہے زیادہ تر، اور اس کے علاوہ اس کو قسم کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون والشمس وضحاها، اسی طرح اور بھی کافی قسمیں کھائی ہیں، والفجر والعصر۔ تو یہ سارے جو وا جو ہیں جو میں نے ابھی بولے ہیں وہ قسمیہ ہیں، یعنی قسم کھانے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر وا کا جو ترجمہ ہے وہ اور کے معنوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اور ہی ہے، اس کا مطلب وا اور اذا جب یہ لفظ آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن جیسا کہ یہ بلو کلر میں ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو بلو کلرڈ لیٹرز ہیں وہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، تو آپ کی نظروں سے یہ بار بار گزرے گا تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اس لفظ سے واقفیت تو آپ کی ہوگی۔ آج آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اذا جب، قیل لہم لہم، پہلے ہم لہم کو دیکھ لیتے ہیں پھر میں قیلہ کی طرف آتی ہوں۔ لہم آپ لوگوں کو پتہ ہے، لہم لہم ٹھیک ہے، لا حرف ہے جو ہم نے پڑھا تھا ہم، تو لہم ان سے، ٹھیک ہے۔ قیلہ
قیلا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے بلکہ ہم نے پچھلی کلاس میں کالو کے بارے میں کافی پڑھا تھا اور اس کی مختلف شکلیں بھی دیکھی تھیں, ان کے ساتھ مختلف ضمائر لگا کے بھی ہم نے دیکھا تھا. تو اس میں یہ والا لفظ نہیں تھا قیلا. قیلا جو ہے یہ, اس کو آپ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ قالو انہوں نے کہا, یہ ایکٹیو وائس ہے, یعنی کہ اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سبجیکٹ کون ہے, کرنے والا کون ہے. قیلا جو ہے یہ پیسیو وائز ہے. پیسیو وائز کیا ہوتا ہے کہ جس میں کرنے والا جو ہوتا ہے, جو ڈوئر آف ایکشن ہوتا ہے یا جو کام کرنے والا ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو قیلا پیسیو وائز ہے. تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. قالو میں, قالو کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کہا, انہوں نے کہا, اور قیلا میں جو ہے کہا جاتا ہے. قیلا کا ترجمہ یہ کریں گے کہا جاتا ہے یا کہا جائے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں, دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. تو وَإِذَا, اور جب, قیلا کہا جائے یا کہا جاتا ہے, لہم ان سے, لا تفسدو, لا پہلے پڑھ چکے ہیں, نہیں, تفسدو, تفسدو, یہ تفسدو جو ہے یہ بھی ایک فعل ہے, لیکن اس کو ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں جب ہماری ہوئے گی ٹیوزڈے کو, تو انشاءاللہ تعالی فعل مضارع جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون سا فعل ہے. تو اس لیے اس کو ابھی آپ اسی طرح ہی یاد رکھیے کہ تفسدو, تم زمین میں فساد کرو. تو لا جب لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے تم زمین میں فساد مت کرو, تم زمین میں فساد مت کرو. تو لا تفسدو, تم زمین میں فساد مت کرو. فی الارض, زمین میں, فی کا آپ نے پڑھ لیا تھا, اور فی الارض, زمین میں. قالو, یہ وہی ہے جو کل ہم نے پڑھا ہے. قالو, انہوں نے کہا, انما, انما, بے شک ہم. اچھا, انما بے شک ہم, یہ انا اور ما, انما بے شک ہم, نحنو ہم, مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا, انما کو دیکھ لیجئے, ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے مما, مما. تو مما جو ہے وہ من اور ما سے مل کر بنا ہے, من اور ما کا مجموعہ ہے. تو انما جو ہے, انما جو ہے اس کا ترجمہ یہاں پر تو بے شک ہی لکھا ہوا ہے, کیونکہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس کا ترجمہ, جو صحیح ترجمہ جو کیا جاتا ہے, اس میں بے شک نہیں آتا, اس میں صرف آتا ہے, صرف. تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اپنے پاس, اور اس کا ترجمہ آپ نے صرف کرنا ہے, صرف. انما, صرف, یعنی کہ, اور جب کہا جائے یا کہا جاتا ہے ان سے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو, وہ کہتے ہیں بے شک, یہاں پر نہیں بولیں گے آپ, صرف ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, یعنی ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیات میں ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے, ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ آگے بھی آیات ابھی منافقین کے ہی بارے میں کنٹینیو ہے. تو انما کو ہائی لائٹ کر لیجئے. انا کا ویسے مطلب ہوتا ہے بے شک, ما کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں جو, لیکن انما جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پریفریبلی بے شک نہیں کہیں گے, ہم صرف کہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بے شک لکھا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو صرف کا ترجمہ دیں گے. اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے.
الا، الا جو ہے یہ خبردار کے معنوں میں آتا ہے. الا کسی کہتے ہیں نا وارن کرنا ہے کسی کو، خبردار. الا خبردار یعنی ہوشیار ہو جاؤ، دھیان دو. الا خبردار. انہم، ان حرف ہے، ان بے شک، ہم ضمیر ہے. انہم بے شک وہ، ہم پھر ہم آگے، اب یہاں پر بھی ہم ہے، یہاں پر بھی ہم ہے. انہم ہم المفسدون، المفسدون فساد کرنے والے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے کہ اس طرح اگر ایک ہی ضمیر دو دفعہ آ جائے، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انا کے ساتھ بھی ہم ہے اور پھر آگے بھی ہم ہے، تو اگر دو ضمائر اس طرح سے اکٹھے آ جائیں ایک جیسی، تو اس کا ترجمہ آپ یہاں پر یہ نہیں کریں گے کہ وہ بے شک وہ لوگ، اس کا ترجمہ کیا جائے گا یقیناً یا بے شک وہی لوگ، وہی لوگ. ٹھیک ہے، یہاں جس طرح یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یقیناً وہ لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ہی بھی کہہ سکتے ہیں اور وہی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. ولیکن اور لیکن، ولیکن اور لیکن، یہ جس طرح ہم اردو میں لیکن لکھتے ہیں اس میں ہم درمیان میں یہ ڈال دیتے ہیں، لیکن عربی میں یہ نہیں آتی. ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ سمجھتے، لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے. ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے ان سے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو، وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں صرف ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم ہم المفسدون، خبردار یقیناً وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ اور لیکن وہ نہیں سمجھتے. آج کی آیات میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جو کہ مشکل ہو اور جس کو ہم نہ سمجھ سکتے ہوں. یشعرون جو ہے یہ بھی شعور سے ہے، جس کو ہم عام طور پہ اردو میں کافی استعمال کرتے ہیں. مفسدون جو ہے یہ بھی فساد اور مفسد جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اوپر بھی تفسدو آیا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ فعل میں اس کو زیادہ ٹچ نہیں کر رہی کیونکہ ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے تو آپ کے لیے کنفیوژن ہوگی، اس لیے میں نے اس کو آپ کو نہیں زیادہ بتایا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب آگے فعل مضارع پڑھیں گے تو پھر اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے. پھر مصلحون جو ہے اصلاح سے ہے، اصلاح کا لفظ جو ہے وہ بھی اردو میں کافی استعمال ہوتا ہے. تو آج کے لیسن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو مشکل ہو، صرف قیلہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پیسیو وائز ہے، ایکٹیو وائز نہیں ہے، یعنی کہ اس میں جو سبجیکٹ ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے یہ نہیں اس کا ترجمہ ہم کہیں گے کہ اس نے کہا یا انہوں نے کہا، یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا. کہا جائے یا کہا جاتا ہے وہ والا ترجمہ اس میں اس کا کیا جائے گا. تو آج کی آیات صرف 2 ہیں اور بہت آسان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو پچھلی آیات کا بھی آپ لوگوں کو چھوٹے سے کچھ کوسچنز دیے گئے تھے، تو ان آیات کو بھی ایڈ کر کے تو تھوڑے سے کوسچنز آپ کو دیے جائیں گے ہوم ورک کے طور پر انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ لوگ اس کو بآسانی کر لیں گے. ہم آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کا انالیسس کر لیتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ خالص مومنوں کے بارے میں ہیں. اگلی صرف 2 آیات میں خالص کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے.
اس کے بعد 13 آیات جو ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ لوگ یا منافق جن کو ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں ہے. یعنی مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ ویسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہوتے ہیں، ظاہری طور کے اوپر تو مسلمان ہوتے ہیں، تو اور یہ اگر جہاں پر ان کو فائدہ نظر آئے اس کی طرف جھک جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس کو خیر القرون کہا گیا ہے، خیر القرون کرنی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، پاک ہے، سب سے بیسٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس وقت تقریباً 1/3 منافق تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے تو ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں پر آپ کا سامنا جو تھا وہ منافقین سے ہوا تھا، کیونکہ مکہ میں تو خالص جو تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور وہ اوپنلی اپنی دشمنی کا اظہار کرتے تھے، منافقت نہیں تھی وہاں پر. لیکن مدینہ میں جب گئے تھے تو وہاں پر منافقوں کے ساتھ پالا پڑا تھا. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے پاک دور میں اگر 1/3 منافق تھے تو آج کے دور میں کیا حال ہوگا؟ شاید 1/3 مسلمان ہی ہوں صرف. لیکن اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے. ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیے، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو چونکہ یہ فرقان ہے، یہ غلط اور صحیح میں فرق کرتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے اس کا زاویہ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر نہیں رکھنا، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں میں بہت زیادہ خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور ہم کسی کے اوپر منافق ہونے کا اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ ہی ہمیں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم کسی کو یہ کہیں. منافق کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن ہم کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک صحابی جن کا نام حذیفہ بن یمان تھا، جن کو سر رسول بھی کہا جاتا ہے. سر رسول کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان کے نام بتائے تھے، اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی کو بھی وہ نام بتائیں. شروع میں منافق جو تھے ان کی تعداد کچھ زیادہ تھی، لیکن بعد میں بہت سارے منافق جو تھے وہ مومنین میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا. صرف گنتی کے چند لوگ رہ گئے تھے جو کہ بہت زیادہ شدید تھے نفاق میں، اور وہ مرتے دم تک منافق ہی رہے. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ان کے نام پتہ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا رتبہ ہم سب جانتے ہیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا تو آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ اتنی نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، اور ہم لوگ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نام پوچھے منافقین کے، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا نام ان میں شامل نہیں ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جو وہ حکمران ہے کہ جن کا نام سے آج بھی کافر جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں. یہ ان کا حال تھا. تو بہرحال جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ یہ ضرور دیکھنا کہ کیا حذیفہ میری نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ منافقین کا پتہ تھا نا، تو اس وجہ سے وہ جو منافق تھے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے.
یہاں سے آپ ان کے تقوی کا عالم دیکھیے. تو فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد کی بات ہوئی اس آیت میں، تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نفاق، جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، اس سے یہاں پر جو فساد سے مراد ہے نا وہ نفاق ہے. نفاق جو ہے بیسیکلی وہ فساد کو بلڈ کرتا ہے. جس دل کے اندر نفاق ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، وہ ایمان، وہ دین کی جو احکام ہے اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس وجہ سے وہ باتیں کرتا ہے یا وہ کام کرتا ہے جو معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کا باعث بنے. تو وہ اپنے دل کی بیماری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. نفاق جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عملی اور ایک عقیدے کا. عقیدے سے مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتقاد ہی نہیں ٹھیک ہوتا، اس کا عقیدہ ہی نہیں ٹھیک ہوتا، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان گیا ہی نہیں ہوتا، تو اس کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق. عملی نفاق یہ ہے کہ دل کے اندر تو ایمان ہوتا ہے، تھوڑا ہے یا کم ہے، زیادہ ہے، ہوتا ہے، لیکن عمل جو ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں. یعنی کہ ایمان کی اور مومن کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہونے کی، وہ عملی طور کے اوپر اس کو پورا نہیں کرتا. تو زیادہ خراب جو نفاق، تو دونوں ہی خراب ہے، لیکن جو زیادہ جو خراب ہے نا وہ عقیدے کا نفاق ہے، کہ وہ بالکل سخت جو ہوتے ہیں منافق ان کے اندر ہوتا ہے، کہ ظاہری بات ہے کہ ان کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہوتی. تو عقیدے کا فساد ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں. اور دنیا کے اندر کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے نظام پر نہیں آئے. یعنی کہ فساد جو ہے نا، ہر طرح سے فساد جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے، اور فساد کا صرف کنٹرول کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نظام جو ہے وہ والا قائم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اور وہ نظام اصلاح کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور اصلاح کا آغاز جو ہے اپنی ذات سے ہی ہوگا. ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، ہم نے جو کل پڑھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید ریوائز کرتے ہیں تاکہ جو چیزیں کل آپ کو پڑھائی گئی ہیں وہ مزید پختہ ہو جائیں. میں آپ لوگوں کے مائک ان میوٹ کرتی ہوں تاکہ باری باری ہم سنتے بھی جائیں. چلیں جی، میں نے آپ کے مائک ان میوٹ کر دیے. باری باری پھر ہم جس طرح ہم نے کل کچھ پڑھا تھا تو ہم آج بھی ریوائز کر لیتے ہیں. یہ والی سلائیڈ میں نے آپ کو کل دکھائی تھی، تو اس میں سے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. کل ہم اس کو پورا نہیں پڑھ سکے تھے، تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیں جو جو آپ میں سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. جی نازیہ قدیر. جی نازیہ آپ اپنا مائک میوٹ کیجیے، ان میوٹ کیجیے. نازیہ قدیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے نازیہ، آپ سے میں پوچھوں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس سلائیڈ میں جی میم. آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر میرا آپ کو ٹھہر جائے، یہ پوائنٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یاد کرنا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد جی میم. کرنا کو ہم کہتے ہیں ذکرہ، ذکرہ، ٹھیک ہے؟ اب جی. ذکرہ کا مطلب ہے، کیا اس مطلب ہوگا؟ نے جی بولیے. ذکرہ اس نے یاد کیا، جی اس نے یاد کیا. جی جی. باقی بھی اس کے جو ذکروا انہوں نے یاد. جی جی ذکروا انہوں نے یاد کیا. جی ذکرت میں نے یاد کیا. ذکرتا تو نے یاد کیا. ذکرنا ہم سب نے یاد کیا. ذکرتم تم سب نے یاد کیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ، آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے. جی نیکسٹ ہے سمرین اختر. نازیہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. جی سمرین. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سمرین، آپ عبادت کرنا یہاں سے پڑھیے. عبادت کرنا. ابد تو میں نے عبادت کی.
अबदता तूने इबादत की, अबदना हमने इबादत की, अबद तुम सब ने इबादत की, अबदा उसने इबादत की, अबदु उन्होंने इबादत की। माशाल्लाह बाराकिल्लाह। जी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं खशियतुर रहमान। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खशिया आप ईमान लाना यहाँ से पढ़िए। आमनतु मैं ईमान लाया। जी आमनता तू ईमान लाया। आमन्ना हम ईमान लाए। आमनतुम तुम सब ईमान लाए। आमना उसने वो ईमान लाया। आमनु उन्होंने वो ईमान लाए, वो सब ईमान लाए या आमनु वो ईमान ठीक है वो बाराकिल्लाह। सब ईमान। जी माशाल्लाह अच्छी तैयारी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आसान लग रहा होगा, आपको कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही होगी। जितनी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला आप इसको मज़ीद जो है आसानी होती जाएगी आपके लिए। जी नेक्स्ट ये जो स्लाइड है ये भी मैंने आपको कल दिखाई थी, इसमें भी कुछ अल्फाज हैं वैसे ही दिए हुए हैं, वोकेबलरी भी है, तो इसमें से भी कुछ पूछ लेते हैं। जी नसरीन जावेद। जी नसरीन जावेद आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नसरीन जावेद आपको नजर आ रहा होगा नंबर 3 पे है पाना, वाजदा। वाजदा पाना, इसको आप पढ़िए। जी वजदा उसने पाया, वजदू उन्होंने पाया, वजदत तुमने पाया, वजद तुम सब ने पाया, वजद तू मैंने पाया, वजदना हमने पाया। बारकिल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट है अलीजा सईद। अलीजा सईद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सुनना नंबर 6 है सुनना, इससे पढ़िए। सामिया उसने सुना, सामिउ उन्होंने सुना, समेता तुमने सुना, समे तुम सबने सुना, समेतु मैंने सुना, समेना हम सब ने सुना। ठीक है बारकिल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ तक तो आप सबको अभी क्लियर हो गया होगा। जब हमने अल्फाज की प्रैक्टिस की है, उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप में से किसी को समझ ना आई हो। कल भी हमने इसको पढ़ा था, आज भी प्रैक्टिस की है। अब थोड़ा सा हम इसमें एक नई चीज़ देख लेते हैं। आप लोगों ने ये जो ज़मायर ऊपर दी हुई हैं ये पहले पढ़ी हैं, जो हम इसम के साथ लगाते हैं, या, का, न, कुम, हु, हुम, इन सब से आप वाकिफ हैं। या मेरा मुझे, का तेरा तुझे, ना हमें हमारा, कुम तुम्हारा तुम्हें, हु उसका उसे, हुम उनका और उन्हें। ठीक है, इन सब ज़मायर से आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ हैं। यहाँ पर हमने ये पढ़े थे कल हमने जो फेल पढ़ा है, फेल माजी। तो ये सारे खलका, अतईता, अल्लमा, सअला, वजदा, ठीक है। इसके आगे इनके मानी भी लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमने फेल जो हैं ये इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। कहीं पर वो उसके साथ आ रहा है, कहीं पर तू आ रहा है, कहीं हम आ रहा है, लेकिन ये सारे जो हैं फेल हैं जो हमने कल इनको पढ़ा है। अब अगर हमने इन ज़मायर को इनके साथ लगाना हो तो उसकी क्या सूरत होती है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपके सामने पहली एग्जांपल दी हुई है, खलका उसने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया। इसके साथ अगर हमने या लगानी है, या यानी कि मैंने ये कहना है उसने पैदा किया मुझे या उसने मुझे पैदा किया, तो अब हम कैसे लगाएंगे? खलाकीनी हम इसको कहेंगे। हम इसको खलाकी इसलिए नहीं कहेंगे कि इसका सीगा बदल जाएगा। ये याद रखिए, या जब लगेगी तो उसके साथ उससे पहले नून को ऐड कर लिया जाएगा, खलाकनी बन जाएगा। ये इसको हम खाली या नहीं लगा सकते,
اس کے ساتھ ہم یا سے پہلے نون زیر نی لگا دیں گے. خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا یا اس نے پیدا کیا مجھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ عربک زبان کی خوبصورتی ہے کہ 1 2 3 4 5 حروف 5 ورڈز کو اس نے ایک ہی لفظ کے اندر جو ہے نا وہ کر دیا. تو اردو میں یا انگلش میں ہمیں کتنے ورڈز بولنے پڑتے ہیں، جبکہ عربی میں ایک ہی لفظ کے اندر یہ سارا مطلب آ گیا. خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا. اسی طرح ہی اتیتا تو نے دیا. اس کے ساتھ بھی اگر ہم نے یا لگانی ہے تو ہم اس سے پہلے نون زیر نی لگائیں گے. اتیتنی تو نے مجھے دیا. علم اس نے سکھایا. نون زیر نی اور یا لگائیں گے. علمنی اس نے مجھے سکھایا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یا اگر ہم نے یا لگانی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اگر کا لگانا ہے، کا تیرا یا تجھے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ سمپل اسی طرح ہی لگا سکتے ہیں. سألا اس نے پوچھا، سألا کا اس نے تجھ سے پوچھا یا اس نے تجھے پوچھا. کا مطلب تیرا اور تجھے دونوں ہے نا، تو سألا کا اس نے تجھ سے پوچھا. اسی طرح ہی وجد پایا، کا لگا دیں گے تو وجد کا اس نے تجھے پایا. ودع اس نے چھوڑ دیا، ودع کا اس نے چھوڑ دیا تجھے، اس نے تجھے چھوڑ دیا. اب نا لگانا ہے تو نا کو بھی ہمیں اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ مزید نہیں کرنی پڑے گی، ہم اس کو ایز اٹ از لگا دیں گے. ہدیتنا ہدیتا تو نے ہدایت دی. ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دی. تو نے ہمیں ہدایت دی. خلق اس نے پیدا کیا، سوری ایک چھوڑ دیا میں نے. علمتا تو نے سکھایا. علمنا علمتنا تو نے ہمیں سکھایا. خلق اس نے پیدا کیا، کم لگائیں گے. خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا. جعل اس نے بنایا. جعلکم اس نے تمہیں بنایا. ہو بھی ہم ایز اٹ از لگا دیں گے. جعلنا ہم نے بنایا. جعلنا ہم نے بنایا. جعلناہو ہم نے بنایا اسے. آتینا ہم نے دیا. آتیناہو ہم نے دیا اسے. انزلنا ہم نے نازل کیا. ابھی دیکھیں یہ جو ضمیر ہے نا انزلنا، یہ ہم نے پیچھے جو ہم نے افعال کی ضمیر پڑھی ہے یہ والی یہاں پر، جیسا یہ کننا ہے، وجدنا ہے، کفرنا، یہ وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو انزلنا ہم نے نازل کیا اور ہو لگائیں گے. انزلناہو ہم نے نازل کیا اسے. جعلنا ہم نے بنایا. جعلناہم ہم نے بنایا انہیں. آتینا ہم نے دیا. آتیناہم ہم نے دیا انہیں. ٹھیک ہے، اس کو اب آپ کو کیونکہ آپ کو یہ والی ضمائر جو ہے ان کا ترجمہ یاد ہے اور الحمدللہ آپ کو جو افعال کے ساتھ جو لگی ہیں ان کا بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے. تو اب جب آپ اس کو تھوڑا سا توجہ دیں گی تو آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر میں نے اس ضمیر کا کیا ترجمہ کرنا ہے. تو تھوڑی سی ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ آیات ہیں تو ان آیات کو میں چاہوں گی کہ باری باری جو ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی ہو جائے. تو جی میں پوچھنا شروع کرتی ہوں، آپ ہینڈ ریز کر لیجئے جو سنانا چاہتا ہے. اس کے علاوہ میں خود بھی پوچھنا شروع کرتی ہوں. اچھا جی چلیں، صوفیہ قمر صاحبہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. صوفیہ قمر صاحبہ. جی صوفیہ آپ کو پہلی یہ آیت نظر آ رہی ہے، یہاں سے پڑھنا شروع کیجئے. خلق تھوڑا سا اونچا بولیے، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے.
خلق اس نے بنایا السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کو وجعل اس کا کیا میننگ ہوگا؟ اور اس نے بنایا. اور خلق کا اس نے مطلب ہے اس بنایا نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا. وجعل اور اس نے بنایا. وجعل اور اس نے بنایا الظلماتی والنوری اندھیروں اندھیروں اور روشنی کو. روشنی کو. ٹھیک ہے. اب آپ نے خلقہ یہاں پر پڑھا، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ خلقہ جو ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ بھی پڑھیے. خلقکم جی. اس نے تو نہیں ہوگا، اس میں انہوں نے پیدا کیا. پہلے تو نا خلقہ اس نے پیدا کیا. کم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہیں یا اس نے پیدا کیا تمہیں. جی شاباش. من بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. من تین، تین کہتے ہیں مٹی کو. مٹی سے. من سے. مٹی سے. من سے، ہاں ٹھیک صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مٹی سے. اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ بھی آیت پڑھیے. خلقہ اس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو اور الارض زمین کو بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. شاباش، صحیح پڑھا آپ نے. با کا ترجمہ یہاں پر ساتھ کے طور پہ، حق کے ساتھ. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش ہے. جی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے صوفیہ. نیکسٹ ہے طیبہ مغل. طیبہ مغل اب اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجئے. طیبہ مغل. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی طیبہ آیت نمبر 4 سے پڑھنا شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لقد پیدا کیا. ولاقت کا مطلب ہے اور البتہ تحقیق کہتے ہیں یا بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ آگے آئے گا پھر پتہ چلے گا. چلے یہاں سے پڑھیے. خلقنا خلقنا اس نے پیدا کیا. کم نا کا سے مطلب کیا ہوگا؟ خلقنا ہم نے. ہاں جی، ہم نے. خلقنا ہم نے پیدا کیا. کم سے کم کا مطلب کیا ہوگا؟ کم کون سی ضمیر ہے؟ کم تمہیں. تمہیں. شاباش. سما سما کہتے ہیں پھر. میم یہ لکھا کیا نظر ہی نہیں آ رہا. صورنا. صورنا صورتیں، صورتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. شکل اور صورت ہوتی ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. سما پیدا کیا. پھر سما پھر سورنا صورتیں. کما تمہیں. صورنا. صورنا نا کی ضمیر آ رہی ہے. صورنا صورتیں بنائی ہم نے. نا آ رہا ہے نا، صورتیں بنائی ہم نے. کم تمہاری. جی. سما پھر جی. کلنا پیدا کیا ہم نے. کل ہم نے کل پڑھا تھا نا. کلنا کیا مطلب ہے؟ میم یاد نہیں ہے. کلنا نا کی ضمیر کہاں پر جا رہی ہے؟ اس نے. ہم نے کہا. قلنا ہم نے کہا. قلنا ہم نے کہا. للملائکتی فرشتوں سے. شاباش بارکاللہ. نیکسٹ پڑھیے. 5 بھی پڑھیے. کالا کہا. انا قالا کا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ قالا اس نے کہا. نے کہا. انا کہتے ہیں میں، اپنے لیے میں. انا میں. خیر منہ. خیر کا مطلب ہے بہتر ہوں. بہتر ہوں. من ہو، یہ من بھی پڑھا ہوا ہے، ہو بھی پڑھا آپ نے. من ہو
मिन्हु उससे, उससे, शाबाश। खलकतनी अब यहाँ पैदा किया, हाँ सही मुझे पढ़िए। पैदा किया, दोबारा बोलिए। खलकतनी नी हमें पैदा किया। अभी देखें खलकता पहले है, पहले आपने ये पीछे थोड़ी सी प्रैक्टिस की है ना, उसमें ये वाली फॉर्मेशन आई थी। अभी आप नून ज़ेर ये नी को हटा दीजिए। खलकता इसका मतलब क्या है? खलका उसने पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया, खलकता खलकता तूने पैदा किया, तूने पैदा किया, शाबाश। और जब नी लग गया है तो फिर इसके बाद इसमें क्या चीज ऐड होएगी? नी, मुझे। मुझे। अब पूरा पढ़े, खलकतनी, खलकतनी तूने मुझे पैदा किया, मिन से, शाबाश नारिन आग, जी, वा और खलकताहु पैदा किया, खलकताहु पैदा किया तूने। तो खलकता का तो वही तर्जमा आपने सही किया ना कि तूने पैदा किया। हु ऐड हुआ है, हु का मतलब क्या होगा? उसे, उससे, शाबाश। तो पूरा क्या बना? खलकतहु, उसे पैदा किया, तूने उसे पैदा किया, तूने पैदा किया उसे, ठीक है, शाबाश। आगे, तीन से, तीन मिट्टी से, मिट्टी से। तो इस पूरी आयत का क्या तर्जुमा बनेगा? रनिंग उसमें ट्रांसलेशन में बताइए। मैम उसने मुझे पैदा किया मिट्टी से, आग से, और उसने पैदा किया मिट्टी से। चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये जो है ना, ये शैतान का डायलॉग था। उसने कहा था जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा था ना अल्लाह ताला ने, तो उसने कहा था काला, उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, कि मैं इससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नारिन, तूने पैदा किया मुझे आग से, व खलकतहु मिन तीन, और पैदा किया उसे मिट्टी से। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश थी जी। नेक्स्ट है जी शबनम यूसुफ। जी शबनम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी शबनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयत नंबर 6 से पढ़ना शुरू कीजिए। खलका इसने पैदा किया, अस्समावाति वल अर्दा आसमानों और जमीन को, फी सित्तति अय्यामिन 7 दिनों में। सित्ता कहते हैं 6, फी सॉरी सित्तति 6 दिन। 6 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़िए। खलकाकुम इसने पैदा किया तुम्हें, मिन से नफ्सिन वाहिदतिन एक जान से, शाबाश। इसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। नेक्स्ट भी पढ़िए। खलकनल इंसाना पैदा इसने पैदा किया इंसान, पैदा किया हमने इंसान को, जी जी जी। मिन सलसालिन सलसाल के सलसाल खनकती मिट्टी जो बचती है ना, जो गर्म हो पक जाती है तो बचना शुरू हो जाती है, खनकती मिट्टी से। हमने इंसान को खनकती मिट्टी से पैदा किया। शाबाश। नेक्स्ट भी पढ़िए। खलकल इंसाना इसने पैदा किया इंसान को, मिन नुतफतिन नुतफे से। शाबाश, माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा आपने जी। नेक्स्ट है जी हिरा सलीम साहिबा। जी हिरा सलीम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी हिरा, आप आगे से पढ़ना शुरू कीजिए आयत नंबर 10 से। पॉइंट नज्जैना। बाजी नज्जैना का मतलब क्या है? निजात देना, नज्जैना निजात देना। सही है। नज्जैनाकुम हमने निजात दी तुम्हें, मिन से आले फिरौन से। शाबाश। हमने तुम्हें निजात दी आले फिरौन से। फअनजैनाकुम और हमने निजात दी तुम्हें। फा का मतलब जो और नहीं, अगरकना फा का तर्जमा जो है ना, फा ये हर्फ है, तो फा का मतलब तर्जमा और नहीं करेंगे, पस या फिर के मानों में हम करेंगे। फिर फअनजैना, फिर हमने निजात दी, फिर हमने निजात दी तुम्हें। व अगरकना और हमने गर्क किया आला फिरौन और हमने गर्क किया आले फिरौन को। माशाल्लाह। बस हमने तुम्हें निजात दी और हमने गर्क किया आले फिरौन को। शाबाश।
اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ صحیح ترجمہ کر رہی ہیں نا جہاں پر آ رہا ہے وہاں پر آپ ہم کہہ رہی ہیں, یہ کم جہاں پر آ رہا ہے وہاں پر آپ تمہیں کہہ رہی ہیں, تو یہ اب آپ کو کلیئر ہوتا جا رہا ہے نا, آسان لگ رہا ہے اب. جی باجی. نیکسٹ پڑھیے, آیت نمبر 12 بھی پڑھیے. انا بے شک ہم ارسلناک بھیجا ہم نے, یا رسول بنایا ہم نے ویسے ارسلنا بھیجا, ہم نے بھیجا تمہیں بالحقی حق کے ساتھ, بشیرن خوشخبری دینے والا, و نذیرن ڈرانے والا. بے شک ہم نے تجھے بھیجا, تجھے حق کے ساتھ بھیجا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. شاباش. نیکسٹ پڑھیے. جعلناکم بنایا, ہم نے بنایا تمہیں امتن امت, وسطن بیچ درمیانی ہے, بیچ کی, امت وسط, ٹھیک ہے, درمیانی. جی ہم نے بنایا تمہیں درمیانی امت یا بیچ کی امت. شاباش, بارک اللہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے جی. کس نے نہیں سنایا, اب ان کی طرف جاتے ہیں جی. آمینہ شوکت, آمینہ شوکت, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. وعلیکم السلام. جی آمینہ, آپ آیت نمبر 14 سے پڑھنا شروع کیجیے. جعلناکم. جی میم. جعلناکم, اور ہم نے تمہیں بنایا, اور نہیں ہے, ہم نے تمہیں بنایا, اور کا ترجمہ نہیں سوری ہے, میم, ہم نے تھوڑا تمہیں سا اونچا. بنایا ہم نے تمہیں بنایا خلائفہ. میم اس کا کیا میننگ ہوگا؟ خلائفہ, خلیفہ یا جانشین. ہم نے تمہیں بنایا جانشین فی الارض, زمین میں سے. شاباش. نیکسٹ پڑھیے. انجینا, انجینا کا میم کیا میننگ تھا؟ نجات دی. اور ہاں, ہم نے نجات دی تمہیں من عدوکم. میم اس کا کیا میننگ تھا؟ تمہارے دشمن سے. ادو کہتے ہیں دشمن, دشمنی کو. ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمنوں سے. قتلتا, اور تمہیں قتل کیا, نفسن جانوں کو. میم ٹھیک ہے. ہاں, یہاں پر ہلاکت میں ڈالا بھی آ سکتا ہے, زیادہ تر وہی ہے کہ وقتلتا, اور تم نے ہلاکت میں ڈالا نفسن جانوں کو. فنجیناکا, اور نجات دی. فنجیناکا, نا اور کا دو ضمائر ہیں. فنجیناکا. جی آمنہ, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, میرا خیال ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے. چلیں اس آیت کو میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں. فنجیناکا, اور نجات دی ہم نے تمہیں, من الغمی, غم سے. اچھا جی, نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی. عرفہ عرفان, جی چلیں آپ سنائیے, اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. عرفہ عرفان. السلام علیکم. آپ آیت نمبر 17 سے پڑھیے. یا ایھا النبی, یا اے جی, نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلناک, انا بے شک, ارسلناک ہم نے بھیجا تمہیں, انا کا بھی شاہدن, انا بھی جس طرح نا کی طرح ہی ہے, ان اور نا, تو بے شک ہم, اس کا ترجمہ بھی وہی ہے, لیکن کیونکہ آگے ارسلناک آ رہا ہے اس لیے انا ارسلناک. آپ نے صحیح کہا, بے شک ہم نے بھیجا تمہیں, شاہدن, شاہدن شہادت دینے والا, گواہی دینے والا, اور مبشرن, خوشخبری دینے والا, و نذیرن, اور ڈرانے والا. جی شاباش. نیکسٹ پڑھیے 18. یا داؤد
ان یا اے داؤد داؤد ان بے شک جعلناک ہم نے بنایا تمہیں خلیفتاً خلیفہ فی میں فی الارض زمین میں. شاباش. اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں بنایا خلیفہ زمین میں. ٹھیک ہے، جب انبیاء کے نام لیں گے تو ساتھ علیہ السلام کہہ دیا کریں. جی نیکسٹ بھی جی. پڑھیے. یا ایھا الناس اے انسانو جی ان بے شک خلقناکم ہم نے بنایا تم سب کو من ذکرن من سے ذکرن مرد و انثی اور عورت سے. جی شاباش. ٹھیک ہے، بارک اللہ، اچھا پڑھا آپ نے. نیکسٹ ہے ادیبہ شاہین. جی ادیبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اونچا بولیے، آپ کی آواز بہت ہلکی ہے. آیت نمبر 20 سے پڑھنا شروع کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا اور بنایا ہم نے تمہیں شعوباً ایک خاندان و قبائل اور قبیلے. ٹھیک ہے، نیکسٹ بھی پڑھیے. انا میں انذرنا انا بے شک ہم انذرنا ہم نے ڈرایا تم کو عذاب قریباً جو قریب عذاب سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ بھی پڑھیے. بے شک آتینا کا ہم نے عطا کی تجھے الکوثر کوثر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اچھا پڑھا. آپ کی آواز تھوڑی سی بند ہو رہی ہے. جی نیکسٹ پوچھتے ہیں فرخندہ جبین صاحبہ. جی فرخندہ جبین صاحبہ، اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجیے. فرخندہ جبین صاحبہ. چلیں فرحین جواد صاحبہ، آپ کر لیجیے اپنا مائک اینڈ میوٹ. فرحین جواد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیں آپ پڑھیے آیت نمبر 23 سے. رزقناہم ہم نے دیا رزق انہیں. آگے کیا ہے؟ استفیناہ چن لیا اس کو. ہم نے چن لیا استفیناہ ہم نے چن لیا اسے. جی پھر دنیا میں پھر دنیا سے دنیا میں. سوری دنیا میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ بھی پڑھیے. جی دنیا میں. ابھی آتینا جی ہم نے نہیں دیا ہم نے دیا انہیں نہیں ہم نے دیا اعلیٰ ابراہیم کو اعلیٰ ابراہیم علیہ الکتاب کو. ابراہیم علیہ السلام کی آل کو یعنی کہ ان کی اولاد کو. جی الکتابہ والحکمت کتاب اور حکمت. وآتیناہم اور ان کو عطا کیا اور انہیں عطا ہم نے عطا کیا انہیں. جی شاباش. ملکن ملکیت. ملک بھی ہو سکتا ہے، بڑی بادشاہت بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بادشاہت اور ملک دونوں مراد ہیں. عظیم بہت بڑی. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ، اچھی کوشش ہے آپ کی، جزاک اللہ. جی ادیبہ شاہین صاحبہ. جی ادیبہ، اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجیے. جی ادیبہ نیکسٹ پڑھنا شروع کیجیے نمبر 25 سے. تھوڑا سا اونچا بولیے.
وہدینا اور ہدایت دی ہم نے. وہدیناہم. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. جی منزہ ندیم صاحبہ. جی منزہ ندیم صاحبہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منزہ صاحبہ آپ پڑھنا شروع کیجیے 25 سے. وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہدایت دی ہم نے انہیں اِلیٰ طرف صراط مستقیم راستے مستقیم سیدھے کے. شاباش. نیکسٹ پڑھیے. نجیناہم نجات دی ہم نے انہیں من سے عذاب غلیظ سخت. جی غلیظ کا سخت عذاب سے. ہاں جی ٹھیک ہے. نیکسٹ بھی پڑھیے. وَآتَيْنَا اور دی ہم نے موسیٰ کو وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب وَجَعَلْنَاهُ اور بنایا ہم نے اسے ہدن ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. شاباش. نیکسٹ بھی پڑھیے. وَأَدْخَلْنَاهُ اور داخل کیا ہم نے اسے فی رحمتنا اپنی رحمت میں. انہو بے شک وہ من الصالحین صالح لوگوں میں سے ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. بہت اچھی یا صالحین میں سے. ٹھیک ہے بہت اچھا پڑھا ہے. جی اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. نیکسٹ ہے ماجدہ شاہین. جی ماجدہ شاہین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماجدہ 29 سے پڑھیے. سوری. جی وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی من الغم غم سے لو شاء وَنَجَّيْنَاهُ لو آپ نے ہو کا ترجمہ. وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی اسے شاباش. ٹھیک ہے. من الغم غم سے من الغم غم سے لو شاء اگر چاہے رحمان ما جو عبدناہم عبادت کرتا ہے عبادت ماں کا مطلب نہیں عبدناہم عبادت کرتا ہے ہماری نہیں ما عبدناہم نہیں عبادت کرتا ناہم ہماری ان کی نہیں عبادت کرتا. فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی انہیں. واصحاب جی او کا مطلب اسے ہے. اسے ہم نے نجات دی اسے. واصحاب السفینہ تھی. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. کشتی. اصحاب کہتے ہیں ساتھی جو لوگ ہیں کشتی والے جو ساتھی. فجعلناہ پس ہم نے بنایا تمہیں سمیعاً بصیرا یعنی سننے والا اور دیکھنے والا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی. فجعلناہ ہو کا یہاں پر بھی جو ترجمہ آپ نے چھوڑ دیا تھا. فجعلنا بنایا ہم نے اسے سمیعاً سننے والا بصیراً اور دیکھنے والا. تو آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو 2 آیات جو رہ گئی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. خلقتنی من نارن پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین اور پیدا کیا اسے مٹی سے. یہ وہی آیت ہے جو ابھی پیچھے گزر گئی تھی. ما علمناہ نہیں سکھایا ہم نے اسے الشعر شعر. انا انزلناہ بے شک. انا کا مطلب یہ ہے بے شک ہم. لیکن آگے کیونکہ دوبارہ نہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم ایک ہی دفعہ اس کو پڑھیں گے. انا انزلناہ بے شک نازل کیا ہم نے اسے فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں ایک جگہ پر لیلۃ المبارکہ بھی آتا ہے تو لیلۃ المبارکہ میں. انا بے شک ہم
हदैनाहु हदायत दी हमने उसे अस्सबील रास्ते की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 आपके पेजेस की प्रैक्टिस होगी। मेरी कोशिश तो थी कि मैं ये भी करवा दूं, लेकिन ये नहीं हो सके। तो आप लोग इसको घर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके पास 3 दिन है, आप लोग इसको पढ़िएगा। कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर हम उन चीज़ों को जो आपको मुश्किल लगी या कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये 2 पेजेस जो हैं इसको आप घर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी भी दिए हुए हैं, कोई ऐसा उसमें मुश्किल नहीं है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई मुश्किल लगेगी तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज कर लेंगे। अगर किसी ने सबक से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो बस 1 मिनट के अंदर पूछ ले, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी अरफा इरफान जी पूछिए। मैम आज के जो सबक के अंदर हमने लहुम पढ़ा है ना, तो उसके बारे में मैंने पूछना था आपसे कि हमने जो पिछले सबक पढ़ा था उसके अंदर लहुम का मतलब हमने पढ़ा था उनके लिए, और जो इस वाला सबक है उसके अंदर लहुम का मतलब है इन सब से। तो मैम ला का मतलब के लिए नहीं हमने पढ़ा था? वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उर्दू मुहावरे में आ जाता है ना, तो वो उसका मफहूम एक ही बन जाता है। और जो ये ला वाली जो ज़मीर होती है ना, इसका एक स्पेशल नाम है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। इसको एक ख़ास नाम भी दिया गया हुआ है। तो उर्दू मुहावरे में बाज़ दफ़ा ना ये अल्फाज जो है ना, ये थोड़े से जो है ना, इनका बोलते हम डिफरेंट तरीके से हैं, लेकिन उसका मतलब जो होता है ना वो वही निकल आता है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ, उनके पीछे से जो एक सेंटेंस चलता आ रहा है तो वो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया गया है, लेकिन उसकी सेंस जो है वो वही बन रही है, मफहूम उसका वही बन रहा है। जी नेक्स्ट हीरा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये हीरा। जी हीरा सलीम आपने कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। बाजी मुझे ये पूछना है कि जो 29 नंबर पे आया है उसका आप कंप्लीट तर्जुमा एक दफ़ा बता देंगी? ये चलें ठीक है, मैं आपको ना इसका तर्जुमा लिख कर भेज दूंगी, वनज्जयनाहु मिनल गम्मी, ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगी क्योंकि दरमियान में वो आयत भी मिसिंग है। मैं आपको इसका तर्जुमा लिख कर भेज दूंगी, लेसन ग्रुप में मैं भेज देती हूँ। ठीक है, हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को हम लोग फिर एक नए लेसन के साथ अपना ये करेंगे। और ये जो फेल माजी हमने पढ़ा है इसको आज हमने इसको अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली है, मज़ीद इसको आप घर में रिवाइज कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम फेल मुजारे जो है वो हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे। फिर जब हम फेल मुजारे भी पढ़ लेंगे तो फिर हम इन दोनों अफ़ाल की इंशाल्लाह ताला सही तरह प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इसमें जो आपको डिफरेंस जो लगेगा उसको हम अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। तो जब आप अफ़ाल की ये बेसिक्स जो है ये पढ़ लेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम जो है कुरान की आयात की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। होमवर्क आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।